السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق ہے 6 اور یہ سورۃ الکافرون ہے اور یہ سورت مکی ہے اور اس کی 6 آیات مبارکہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ تو آئیے اس کا جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ قاف لام پیش قل، قاف اس میں آلریڈی موٹا پڑا جائے گا اور گرین کلر میں ہے۔ یا کھڑی زبر مد یا، یہاں یا کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، اور یہاں پر جو مد ہے یہ 3 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ حمزہ یا زبر آئی، یا پیش یو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں یا کے ساتھ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، جبکہ میں پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں الف اور حمزے میں فرق یہ ہے کہ الف بالکل خالی ہوتا ہے اور الف کے اوپر نیچے جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزے سے بدل جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ یا زبر آئی، یا پیشو، یا ایو۔ ہا لام زبر حل، کاف کھڑی زبر کا، فا ظرفی، را و پیشرو، نون زبر نہ، کافرون۔ آگے واقف، قل یا ایہا الکافرون۔ آیت نمبر 2۔ لام الف زبر مد لا، حمزہ غین زبر آ، با پیش بو، دل پیش دو، لا اعبدو۔ میم الف زبر ما، تا غین زبر تا، با پیش بو، دل با پیش دو، نون زبر نا، ما تعبدون۔ آیت نمبر 3۔ وا زبر با، لام الف زبر مد لا، ولا، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، ولا انتم۔ یہاں پہ ہم نے لا کے اوپر مد کرنا ہے 3 الف کی مقدار، اور اس کے بعد ہم نے نون کے اوپر اخفا کرنا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے نہ تو یہ بالکل غنہ کرنا ہے، نہ اسے واضح کر کے پڑھنا ہے، بلکہ غنہ اور اظہار کے بیچ میں اخفا کرنا ہے، یعنی آواز کو ناک اور منہ کے بیچ میں رکھ کر سائیڈ سے ادا کرنا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، وَلَا أَنتُمْ۔ آگے دیکھیے گا، عین کھڑی زبر آ، با ضربی، دال وا پیش دو، نون زبر نا، عابدون۔ میم الف زبر مد ما، حمزہ عین زبر آ، با پیش بو، دل پیش دو، ما اعبد۔ آیت نمبر 4۔ وا زبر وا، لام الف زبر مد لا، ولا، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا۔ یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ یہاں آنا یعنی نون کے ساتھ جو الف لکھا گیا ہے یہ پڑھا نہیں جائے گا، لکھنے میں ضرور ہے، پڑھا نہیں جائے گا۔ اور قرآن پاک میں 20 جگہ پہ یہ آتا ہے، تو وہاں پر صرف آنا یوں بولیں گے، آنا یوں نہیں بولیں گے۔ آگے دیکھیے، عین الف زبر ع، با ضربی، دال دو پیش، میم دوم، عابدم۔ میم الف زبر ما، عین زبر ع، با تا زبر بت، تا میم پیش تم، ما عبدتم۔ یہاں میم کے اوپر غنہ کریں گے، غنہ کا مطلب آواز کو تھوڑی دیر میں ناک میں روکنا۔ اور آگے دیکھیے گا، با کو ہم نے تا کے ساتھ لگانا ہے، کبھی بھی یہ غلط نہیں کرنا، مطلب با کو دال کے ساتھ نہیں ملانا، یعنی با کو سیدھا ڈائریکٹ تا کے ساتھ لگانا ہے اور تا کو میم کے ساتھ جوڑ دینا ہے، بیچ میں دال جو ہے ساکن ہے، اسے ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ آیت نمبر 5۔ وا زبر وا، لام الف زبر مد لا، ولا، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم۔ یہاں نون کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے، سیم اس کے اوپر بھی ہم نے اخفا کیا تھا۔ کیسے پڑھنا ہے ذرا غور سے، وَلَا أَنتُمْ۔ اگلی لائن پہ دیکھیے گا، عین کھڑی زبر ع، با ضربی، دال وا پیش دو، نون زبر نا، عابدون۔ میم الف زبر مد ما، حمزہ عین زبر آ، با پیش بو، دال پیش دو،
ما اعبد، یہاں پہ ہم دال کے اوپر قلقلہ کریں گے اور اسے ساکن کر دیں گے۔ آیت نمبر 6، لام سبلا کاف میم پیش کم لکم، دال یا زردی نون پیش نو کاف میم پیش کم دینوکم، وا زبر وا لم زلی یا زبر یا والیا، دال یا زردی نون زرنی والیا دین۔ تو اس کے اب جوڑ توڑ ہو چکے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ایک عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ماشاءاللہ ہمارا 6 نمبر سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا یہ سلسلہ میرے خیال میں آدھے سپارے تک اسی طرح چلنا چاہیے، جوڑ توڑ اور اس کے بعد تلاوت، تاکہ اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا ابھی مطلب یہ ہے کہ ابھی مطلب اس کی ضرورت ہے، اگر ہے تو مجھے بتائیں، تو نہیں تو اب ہم موٹی موٹی باتوں پہ عمل کریں گے اور ہم مزید صرف تلاوت پہ ہی شروع کریں گے، مطلب تلاوت ہی پڑھا کریں گے۔ تو آپ نے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے۔ تو آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ